اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ہداة اقوام الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم صلی اللہ تعالی وسلم علیہ وعلی آلہ واصحابہ اول الصلاة واکمل التسلیم۔ ایک بار آپ تمام حضرات نہایت احترام و عقیدت کے ساتھ سید کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں نذرانے درود و سلام پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہے ہمارے اوپر کہ ہم کو ایک بار زندگی میں مزید موقع دیا کہ ہم رمضان مبارک کی برکتوں اور اس مہینے میں سعادتوں کو جمع کرنے کی توفیق حاصل کریں اور اس میں ہم اللہ سے اپنی کامیابی کی دعا کرتے رہیں۔ رمضان مبارک کے لیے کے فضائل میں بہت سی حدیثیں بھی وارد ہیں۔ قرآن عظیم میں بھی فرمایا کہ رمضان مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم کو نازل فرمایا جو لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اور ہدایت کی دلیلوں کا خزانہ ہے اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کا ایک مضبوط ترین ذریعہ ہے۔ رمضان مبارک میں مسلمانوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، یہ حدیث پاک میں فرمایا۔ اسی وجہ سے سال بھر میں اور دنوں میں جس طرح سے کھانے پینے اور کپڑے پوشاک گھر کی صفائی کے خرچے اور اس کے علاوہ داد و دہش وغیرہ یہ سب جو اخراجات بڑھ جاتے ہیں، اگر اللہ نے اس مہینے میں رزق بڑھایا اور اس میں برکتوں کا اضافہ نہ فرمایا ہوتا تو یہ سب ہمیں نصیب نہ ہوتا۔ بلا تکلف آدمی اس مہینے میں اپنی ضروریات زندگی پر اتنا شاندار پر لطف اور مکمل ایک ماہ تک انتظام کرتا ہے کہ اگر ایسا انتظام دوسرے مہینوں میں آدمی کرے تو اپنے اندر بہت سی پریشانیاں محسوس کرے گا، مگر یہ رب العالمین کا
کرم ہے کہ آدمی اتنا خرچ کرنے، داد و دہیش وغیرہ کرنے کا یہ سب بوجھ اٹھاتا ہے، مگر اس کے دل پر بجائے اس کے کہ بوجھ ہو، وہ اس پر خوشی اور مسرت محسوس کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا خزانہ ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ رمضان کا اول رحمت ہے، اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ، اور جب درمیان کا حصہ آئے تو رحمت کے سے بڑھ کر مغفرت کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ وآخرہ عتق من النار، اور رمضان مبارک کے اخیر میں مسلمانوں کو پروانہ آزادی یعنی جہنم سے آزادی کا پروانہ اور ٹکٹ مل جاتا ہے۔ اس میں اول سے مراد عشرہ اول بھی ہو سکتا ہے، جیسے اوسط سے بھی مراد یہ کہ عشرہ ثانی، اور آخر سے مراد عشرہ آخر رمضان، تو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ بہرحال سرکار نے اس سلسلے میں ایک بات فرمائی کہ رمضان مبارک میں جس نے اللہ کے لیے بغیر کسی اور دنیاوی لالچ کے اس نے رمضان کا روزہ رکھا تو اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح تراویح سے میں بھی فرمایا کہ من قام لیلۃ رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس شخص نے رمضان مبارک میں نمازیں رات کو ادا کیں تو اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ان نمازوں سے مراد وہی صلاۃ تراویح ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ مسلسل اتنا لمبا قیام آدمی بہت ہی خوش اسلوبی اور لگن سے کر دیتا ہے، دوسرے دنوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں شیطان بند کر دیا جاتا ہے اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کہ کوئی جنت کی لالچ میں یا جہنم کے خوف سے اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو، بلکہ حب الہی میں، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو اس مہینے میں بندے کے دل میں ایک لگن پیدا کی ہے کہ رب کی طرف متوجہ ہو، اس وجہ سے اللہ تعالی نے لوگوں کو یہ کہہ دیا۔ مگر ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کا روزہ رکھا اور وہ اللہ کے روکے ہوئے اور اس نے ان کاموں سے پرہیز نہ کیا جن سے اللہ نے روکا ہے، تو فلا حاجت للہ الی ترک طعامہ و شرابہ، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ جو آدمی گناہوں سے نہ بچے تو اللہ اور روزہ رکھے، تو اللہ نے کسی حاجت کی وجہ سے تو اس کو یہ نہیں کیا تھا کہ کھانا پینا اس کا بند کر دیا جائے۔ مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی تھوڑی تھی کہ رمضان میں روزہ رکھ کر کے اس کا ڈپوزٹ ہموار کیا جائے، یا پانی کم ہو رہا تھا، یہ سب نہیں،
بلکہ مقصود یہ ہے کہ آدمی کے دل کے اندر گناہ کے جو جذبات پیدا ہوتے ہیں اور شیطان انسان کو ورغلاتا ہے، ان سے آدمی اپنے دل کو پاک صاف ستھرا منور بنائے، اس لیے روزہ رکھا گیا، اور اسی لیے قرآن مجید رمضان مبارک میں نازل فرمایا گیا، یعنی اس کا نزول شروع ہوا، یا اس کا نزول لوح محفوظ سے بیت العزت پر کیا گیا، جو آسمان دنیا میں ایک خاص مقام ہے عرش الہی کے محاذات میں۔ بہرحال حضور سرکار فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو 1000 مہینوں سے بہتر ہونے کا معنی یہ ہے کہ 1000 مہینوں میں آدمی جتنی عبادتیں اور سعادتیں اکٹھا کر سکتا ہے، وہ اس مہینے کی اس ایک رات میں جو شب قدر کہلاتی ہے، اس میں آدمی اتنی لمبی مدت کی عبادتوں اور ریاضتوں کا ثواب اور مرتبہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے اس رات کو کبھی ضائع نہ کرنا چاہیے، بلکہ تلاوت میں، ذکر الہی میں، وعظ و نصیحت میں اور اسی طرح کے بہت اچھے کاموں میں آدمی اپنا وقت گزارے، اور خوش گپیاں کرنا، کھیل تماشوں میں مصروف رہنا، اس سے آدمی پرہیز کرے۔ لیلۃ القدر پڑتی کب ہے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے، اور اسی طرح احادیثیں بھی مختلف طریقے کی ہیں، مگر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کی پہلی تاریخ سے آخری تاریخ تک میں پڑے گی شب قدر۔ اب وہ شب قدر اس پورے مہینے میں کبھی بھی پڑ سکتی ہے، مگر یہ بھی ساتھ ہی فرماتے ہیں مگر اکثر و بیشتر یہ رمضان کے عشرۂ آخر میں پڑے گی، اور اس میں بھی اکثر و بیشتر طاق راتوں میں پڑے گی۔ یہ ہے اگرچہ صحابہ کرام کا اس تاریخ کے تعین میں اختلاف ہے، اور حدیث کے بھی ایک حدیث شریف سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا تعین اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، یعنی پہلے متعین ہونے کی اطلاع دینی تھی، مگر اس کا اب وہ متعین کر کے نہ رکھا گیا۔ اس کے بھی منافع بھی بہت ہیں، وقت کی قلت کی وجہ سے ان کو میں مفصلاً بیان نہیں کر سکتا۔ اور اسی البتہ یہ جو امام اعظم نے فرمایا کہ اخیر کے عشرے میں پڑے گی، اس پر اکثر صحابہ بھی متفق ہیں، اگرچہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تحوی شریف میں ایک حدیث مروی ہے، وہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر لیلۃ صبیحتها صبیحۃ بدر، شب قدر وہ رات ہے جس رات کی صبح کو جنگ بدر ہوئی تھی۔ تو 17 رمضان مبارک میں جنگ بدر ہوئی، تو اس لیے 17 رمضان مبارک کی جو رات ہے وہی شب قدر ہے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَالْتَمِسُوهَا فِي 9
یبقین او 70 یبقین او 50 یبقین او یہ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اس کو تم تلاش کرو، جب 9 تاریخ باقی رہ جائیں یعنی 21ویں رات میں تلاش کرو، یا جب 7 باقی ہو تو 23ویں، 5 باقی ہو تو یہ، بعض روایتوں میں 3 باقی ہوں تو اس کو بھی فرمایا۔ بہرحال سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقہائے صحابہ میں بھی ہیں، اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤنا ابی بن کعب، ہم میں سب سے بڑا عالم قرآن مجید کا کون ہے؟ یہ ابی بن کعب ہیں، یعنی بہت بڑے مفسر تھے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ شب قدر 27ویں رات ہے رمضان مبارک کی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں یہی کہ شب قدر 27ویں شب کو ہے، یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہی رات شب قدر ہوتی ہے، یہ معنی فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر استدلال اس طرح سے بھی کیا جاتا ہے کہ سورہ قدر میں لیلۃ القدر کا لفظ 3 مرتبہ آیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 1، وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہاں پر بھی لیلۃ القدر 2 ہو گیا، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، تو یہ 3 مرتبہ لیلۃ القدر کا اس سورہ میں ذکر آیا۔ اور لیلۃ القدر میں جو حروف ہیں وہ 9 حروف ہیں، تو 9 کو اگر 3 پر ضرب کیا جائے تو 27 ہو جاتے ہیں، 9 3 27، تو 27ویں شب ہونی چاہیے۔ ایک اور دوسری دلیل انہوں نے یہ پیش کی استخراج کرتے ہوئے کہ اس سورہ کے تمام الفاظ یعنی حروف اگر گنے جائیں تو مطلع الفجر جو آخری آیت ہے، ہی حتی مطلع الفجر، تو وہاں تک جتنے حروف ہیں انا انزلنا سے لے کر مطلع الفجر کے اخیر تک، ان کی تعداد 30 ہوتی ہے، تو 30 ہونا ان کا، اور اس میں 27واں لفظ ہیہ ہے، سلام ہیہ حتی مطلع الفجر، ہیہ یہ رات مطلع الفجر تک ہے، تو یہ 27واں لفظ ہیہ ہے، جس سے مراد لیلۃ القدر، یہ ضمیر اسی کی طرف راجع ہے، لیلۃ القدر۔ بہرحال اس رات میں آدمیوں کی روزی اترتی ہے اور تقدیریں کھول کر کے علی الاعلان ہر گھر میں پہنچا دی جاتی ہیں۔ تو اس سال کتنے لوگ پیدا ہوں گے، کتنے لوگ اس سال میں کتنی روزی پائیں گے، یہ سب تقسیم ہو جاتا ہے اسی رات میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس رات میں خیر کی توفیق دے اور گناہوں سے بچائے۔
اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، دنیا اور آخرت کی سعادتیں عطا فرمائے، اور مشکلات دنیا کی آخرت کی پریشانیاں ان سب سے محفوظ رکھے۔ اللہم احفظنا ونعوذ بک من شرور آفات الدنیا ومن عذاب الآخرت وبطشہ۔ یا رب العالمین، اپنے حبیب پاک کے صدقے میں تمام مصیبتوں کو جو اس وقت پوری دنیا پہ منڈلا رہی ہیں کووڈ کے نام سے، اے اللہ تمام اپنی مخلوق کو اس سے محفوظ رکھ، اور اس بیماری کے شر سے، اس کے خوف سے، اس کی ہیبت سے لوگوں کے دلوں کو پاک کرے، اور اس بیماری کا علاج بھی آسان فرما، اور یا اللہ اس بیماری کو دنیا سے جلد تر نیست و نابود فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو درگزر فرما دے، ہمیں صراط مستقیم پر چلا اور گناہوں سے محفوظ رکھ، شریعت کا پابند بنا، اور اس صحت ایمان کے ساتھ ہم سب کو اس نے خاتمہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔